بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، بزرگوں، ساتھیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آج یوم الجمعہ یعنی عید المومنین ہے اور ماہ محرم اور یوم عاشورہ آنے والا ہے. محرم شروع ہو چکا ہے، یوم عاشورہ بھی ہے. محرم کے تعلق سے، ماہ محرم کے تعلق سے چند باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. محترم بزرگوں، ساتھیوں، محرم عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے. یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے. فرمان الہی ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہما 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. سورۃ توبہ آیت نمبر 30/6. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے، اور یہ اسی دن سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت اور ادب کے ہیں. یہی مضبوط دین ہے. لہذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. یعنی ابتدائے آفرینش سے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث سماعت فرمائے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان. بخاری کی روایت ہے اور سورہ تفسیر باب سورہ توبہ. سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے 3 پے در پہ ہے، اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم ہے، اور چوتھا مہینہ رجب مضر ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے. 3 پے در پہ جو چوتھا اکیلا، اس میں کیا حکمت ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے
کہ ذوالقعدہ میں جو کہ حج والے مہینے سے پہلے آتا ہے وہ لوگ قطار بن کر دیا کرتے تھے، اور ذوالحجہ کے مہینے میں وہ حج ادا کیا کرتے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مہینہ بھی حرمت والا قرار دے دیا تاکہ وہ امن و امان سے اپنے وطن کو لوٹ سکے۔ پھر سال کے درمیان ایک اور مہینہ حرمت والا قرار دیا تاکہ وہ اور زیارت بیت اللہ کے لیے امن سے آ جا سکے۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 460 پر 8۔ میرے بھائی، میرے دوست اور بزرگوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حرمت والے 4 مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی ان میں خصوصی طور پر تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ایک تو یہ مراد، اس ظلم سے مراد کیا ہے؟ اس سے ایک تو یہ مراد ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال اور قتل نہ کیا کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 217۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس مہینے میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، جھگڑا کرنا گناہ ہے، نافرمانیاں کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنا بڑا گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں جاہل لوگ بھی ان 4 مہینوں کی بڑی عزت کرتے تھے، مگر آج ہم لوگ علم رکھنے کے باوجود اور ان 4 مہینوں کی ہم بے حرمتی کرتے ہیں۔ نافرمانیاں تو بولنے کی بات نہیں ہے، قدم قدم پہ نافرمانیاں، نمازوں کو چھوڑ دینا، قرآن کی تلاوت نہ کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہ کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اللہ اکبر، اس مہینے میں اور اس عشرہ کے دنوں میں اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے تو اپنے سر پر گناہوں کا بوجھ لے کر پھرتا ہے، جب تک کہ وہ توبہ استغفار نہ کر لے، اللہ سے رجوع نہ ہو جائے اور ماں باپ سے رجوع نہ ہو جائے۔ میرے بھائی، یہ 10 دن کے اندر جو بھی گناہ کیے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سے توبہ استغفار کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے، آپس کی جنگ اور لڑائی کو ان میں روک دیا کرتے تھے۔ پھر اسلام نے بھی ان کے احترام اور مقدس کو برقرار رکھا اور ان میں لڑائی کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ اور ظلم سے مراد یہ بھی ہے کہ تم ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچو، کیونکہ اس میں نافرمانی کرنے کا گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ کئی گناہ کے معنی حساب و کتاب نہیں، گناہ کے بڑھ جانے کا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ گناہ ہوتا ہے وہ الگ بات ہے، مگر کئی گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہاں ہیں ہم مسلمان؟ کہاں ہیں ہمارے گھروں کے حالات؟ دیکھو، اس مہینے میں اتنے گناہوں میں ملوث ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھائی، اپنے مسلمانی کا جائزہ لو، اپنے گھروں کا جائزہ لو، اپنے بیوی بچوں کا جائزہ لو، پھر دیکھو کہ ہم کہاں تک ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے جانا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ظلم کو سال کے 12 مہینوں میں حرام قرار دیا ہے، پھر ان میں سے 4 مہینے کو خاص کر دیا کیونکہ ان میں برائی اور نافرمانی کا گناہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور نیکی اور عمل صالح کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور امام قتادہ رحمہ اللہ فلا تظلموا فیہن انفسکم کے بارے میں کہتے ہیں حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ اور بوجھ دوسرے مہینوں کی بنسبت کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ظلم کا گناہ اگرچہ ہر وقت بڑا ہوتا ہے، ظلم اور نافرمانی کا گناہ ہر وقت بڑا ہوتا ہے، مگر اس 10 دنوں کے اندر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ میرے بھائی، حساب و کتاب لگا نہیں سکتے ہم۔
جب مریں گے ہماری موت آئے گی، وہ ہم گناہوں کو دیکھیں گے کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اکبر، ہم سہ نہیں سکتے میرے بھائی میرے دوست۔ اور ظلم کا گناہ اگرچہ ہر وقت بڑا ہوتا ہے، لیکن جس مہینے کو چاہے اس میں ظلم کا گناہ اور بڑا کر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے پیغمبر فرشتوں کو چن لیا، کلام میں سے قرآن مجید کو چن لیا، اور پوری زمین میں سے مساجد کو چن لیا، اور مساجد کو اللہ نے چنا ہے، اور تم مساجد سے نفرت کرتے ہو، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے کتراتے ہو۔ اپنی اپنی جگہوں میں نماز پڑھ لیا، حضرت میں وہاں پڑھ لیا، میں یہاں پڑھ لیا، نہ جانے کیا کیا تم بہانے بناتے ہو۔ فجر کی نماز میں پورا محلہ سویا ہوا ہے میرے بھائی، اکا دکا مسجدوں میں پرانے بڈھے جو خبر میں پیر چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ اللہ کے ڈر سے، کیونکہ موت بالکل قریب ہے ان کے، یہ لوگ ڈر کر جاتے ہیں، مگر وہ بھی ڈرنے والے چھوڑے لوگ، مگر بوڑھے کھوسڑ بھی لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر نماز کیا ان کو نہیں معلوم۔ یہ اللہ کی نافرمانی نہیں تو کیا ہے میرے بھائی میرے دوست؟ چاہے رمضان کا مہینہ آ جائے، چاہے محرم کا مہینہ آ جائے، چاہے کچھ اور مہینے آ جائے، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، اور 12 مہینوں میں بھی ہم لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، دعویٰ ہمارا ہے۔ اللہ نے پوری زمین میں سے مساجد کو چن لیا، اس طرح مہینوں میں سے ماہ رمضان اور حرمت والے 4 مہینوں کو چن لیا، دونوں میں سے یوم جمعہ کو چن لیا، اللہ اکبر، یوم جمعہ کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ اور دیکھو مسجد خالی، مسجد خالی، جلدی جلدی بھاگنے والی مسجدوں میں بھیڑ، اور قرآن اور حدیث کی بات سننے والی مسجدوں میں لوگ کم آتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن اور حدیث سے چڑ ہے، قصے کہانیاں سننا عادت سی بن گئی ہے، کیونکہ ٹی وی سیریل انٹرنیٹ دیکھتے ہیں، ٹی وی سیریل اور انٹرنیٹ دیکھ کر عادت سی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے قرآن اور حدیث کی باتیں سننا ان کے لیے چڑ ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہم سن لیے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ ہم گناہ میں پڑ جائیں گے، اس لیے سننا نہیں چاہیے، آخری وقت میں بھاگیں گے، 2 رکعت نماز پڑھ کے آ جائیں گے۔ یہ عقیدہ ہم مسلمانوں کا ہے میرے بھائی میرے دوست۔ پھر کیسے اللہ نے یوم جمعہ کو چن لیا، اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو چن لیا، اور تو اللہ تعالیٰ چاہے جسے چاہے عظمت دے دے، لہذا تم بھی اسے عظیم سمجھو جسے اللہ عظیم سمجھتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 460 پر 8۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری مسلمان خواتین اسلام، پیاری ماں اور بہنوں، سال بھر میں عموماً اور ان 4 مہینوں میں خصوصاً ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اور گناہوں سے اپنا دامن پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ سورہ مطففین آیت نمبر 14۔ یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کی آیت میرے بھائی میرے دوست، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس گناہ کو چھوڑ کر معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا تمہارے دلوں کو دھونے کا، تم پانی نہا کر اپنے آپ کو صاف کرتے ہو، دھونے دو تمہیں احساس ہے، مگر دل کو دھونے کا احساس کبھی ہوا تمہیں؟ بولو بتاؤ، یہ کیسا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دھوتا ہوگا؟ سوچ کر دیکھو۔ توبہ ایک ایسی اہم چیز ہے، اللہ کو بہت پسند چیز ہے توبہ۔ تم گناہ کرتے ہو، سیاہ دھبا پڑتا، تم توبہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ سیاہ دھبے کو دھو دیتا ہے۔ یہ ہے رب العالمین، رحم کرنے والا، غفور الرحیم۔ تم توبہ سے ہی کتراؤ، توبہ نہیں کرنا چاہتے، گھمنڈ، تکبر، میں کیوں توبہ کروں، کیا ضرورت، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ تم یہ ایک نماز چھوڑے توبہ کرنا پڑے گا، دوسری نماز کے لیے توبہ کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوتی میرے بھائی، اس لیے کہ 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تم کبھی کبھی کے نمازی اور پھر توبہ بھی نہیں۔
ایسی توبہ کرو اخلاص کے ساتھ کہ پھر کبھی ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات بات کی توبہ، یہ بات بات کی تکرار کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دھونا ہی چھوڑ دے اور گمراہ کر دے اور غافلوں میں سے کر دے۔ میرے بھائی، اللہ سے ڈرو۔ اس گناہ کو چھوڑ کر معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، اور وہ گناہ پر گناہ کیا جاتا ہے تو سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ تو یہی وہ دین ہے، وہ رین ہے۔ رین کے معنی زنگ، رین زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترمذی، حسن، صحیح ابن ماجہ و حسن البانی۔ اور یاد رکھیں، گناہوں کی وجہ سے زندگی پریشان حال سے گزر جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے پریشان حالی سے گزرتی ہے، اور انسان کو حقیقی چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے، سروں کو ٹکراتے ہوئے، بھیک مانگتے ہوئے، پریشانیوں کے حال میں خرچ کے بوجھ میں دبا جاتا ہے، سکون نہیں۔ رات کو سونا ہے تو گولی کھا کر سونا، نیند کی گولی، میڈیکل میں جائے گا پوچھے گا حضرت ایک نیند کی گولی دیں، اللہ اکبر۔ بہت سے لوگ حرام کاری کرنے والے شراب پی کر سوتے ہیں، پوچھو ان سے کیوں شراب پیتے ہو؟ رات میں نیند نہیں آتی۔ دنیا کی فکر، مال و دولت کی فکر، کاروبار کی فکر، سکون نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے زنگ آلود دل، پھر سکون کیسے ہوگا؟ یاد رکھیں، گناہوں کی وجہ سے زندگی پریشان حالی سے گزر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَكَ إِيمَانُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ يَوْمَ تُنْسَى۔ سورہ طه، آیت نمبر 122 اور 124 اور 26۔ اور جو شخص میری یاد سے ردگردانی کرے گا دنیا میں تنگ حال رہے گا۔ دو بھائی، قرآن کی آیت ہے، میری بات نہیں۔ اللہ کا ڈائریکٹ چیلنج انسانوں کے لیے۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا صرف میری عبادت کے لیے، جنوں کو پیدا کیا صرف میری عبادت کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جو شخص میری یاد سے ردگردانی کرے گا وہ دنیا میں تنگحال رہے گا، ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ پوچھے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے نابینا بنا کر کیوں اٹھایا؟ حالانکہ میں تو بینا تھا، دیکھنے والا تھا، لیکن تم نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ یعنی دین الہی سے اعراض کرنے، آیت قرآنیہ کی تلاوت نہ کرنے اور ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہر چہار جانب سے تنگی گھیر لیتی ہے۔ روزی کی کشادگی کے باوجود اس کا اطمینان اور سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ پھر مرنے کے بعد خبر بھی تنگ ہو جاتی ہے، اور برزخ کی طویل زندگی تلخیوں اور بدبختیوں سے گزر جاتی ہے۔ اور جب قیامت کے روز اٹھایا جائے گا تو وہ بصارت اور بصیرت دونوں سے اندھا ہوگا، العیاذ باللہ تعالی۔ اور گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے موجودہ نعمتیں چھین جاتی ہیں اور آنے والی نعمتیں روک لی جاتی ہیں۔ اے نافرمانیوں، اللہ سے ڈرو۔ کب تک اللہ کو دھوکہ دو گے؟ کب تک نافرمانیوں میں مبتلا ہوگے؟ دین سے چڑ، قرآن اور حدیث سے چڑ، نمازوں سے چڑ، دین کی باتوں سے نفرت، مسجدوں سے نفرت، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے نفرت۔ اللہ اکبر۔ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے موجودہ نعمتیں چھین جاتی ہیں اور آنے والی نعمتیں روک لی جاتی ہیں، جیسا کہ ہمارے ماں باپ
آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کی ایک معمولی سی بھول کی وجہ سے انہیں جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا گیا۔ فرمان الہی ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 35 اور 36۔ اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام تم تمہاری بیوی جنت میں رہو، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں جتنا چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، تاہم اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا اور انہیں اس نعمت اور راحت سے نکلوا دیا جیسے وہ تھے۔ اسی طرح برائیوں کے برے انجام کے متعلق اللہ رب العالمین کا فرمان ہے أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 6۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، اللہ اکبر، وہ جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی۔ پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی تھی پہاڑوں کو چیر کر گھر بناتے تھے۔ میرے بھائی سوچ کر دیکھو، اللہ فرما رہے ہیں اتنی قوت تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائی اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ اس آیت میں ذرا غور فرمائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے پہلی امتوں کو وہ قوت اور سطوت عطا کی تھی جو تمہیں عطا نہیں کی، اور ہم نے انہیں پھر بھرپور نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ یہ ناشکری بہت خطرناک ہے، عذابوں کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ انسان ناشکرا ہے، عذابوں کو خود دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایسا کر دیا۔ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے، مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، یہاں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے، ناشکری کی تو ہم نے وہ ساری نعمتیں ان سے چھین لی اور انہیں تباہ اور برباد کر دیا، اور اگر تم بھی یہی روش اختیار کرو گے تو کیا تمہیں ہلاک کرنا ہمارے لیے مشکل ہے؟ اللہ اکبر۔ کوئی اللہ سے چیلنج کر سکتا ہے، کوئی اللہ سے جنگ کا اعلان کر سکتا ہے؟ میرے بھائی، ساری دنیا، ساری کائنات مل کر بھی کچھ سوچ ہی نہیں سکتے اللہ کے متعلق۔ اللہ خالی سوچے ساری دنیا بھوسا بھوسا ہو جائے، ہوا میں اڑ جائے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ مگر ہر ملک کا بادشاہ کہتا ہے کہ میں رب العالمین، میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، ساری ملکیت، ساری رعایا میرے ہاتھوں کے نیچے ہے۔ یہ گدھا ہے، شیطان ہے، فرعون سے بھی بدتر ہے۔ آج کیا کرسی مل گئی سیاستوں کے اندر، رہو، بہت بڑے آدمی بھی ہو، ساری دنیا ان کے قدموں کے نیچے ہے، قدموں کے نیچے جو اللہ تعالیٰ نے دھول رکھی ہے اس دھول کے بھی لائق نہیں۔ کیا اللہ کا نافرمان رہبر ہو سکتا ہے، فرمانبردار ہو سکتا ہے؟ جو مرے گا تو فی نار جہنم خالدین فیہا، جہنم میں جا کر ہمیشہ سڑنے والا دنیا کے بڑے بڑے حکمران ہیں، کیا ان کی پیروی کرنا جائز ہے؟ ہرگز نہیں میرے بھائی، ان سے محبت مت رکھو،
محبت صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد اپنے ماں باپ سے محبت رکھو۔ ایمان کی کسوٹی کیا ہے جاننے کی کوشش کرو۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کو مضبوط تھام کر رکھو، ورنہ تو ایمان تمہارے دلوں سے نکل جائے گا، تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا کہ میرا ایمان نکل چکا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ میں ایمان میں ہوں۔ غیر اللہ کی پرستش مت کرو، غیر اللہ کے ماننے والوں سے محبت مت کرو، تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ میرے بھائی، بہت سی باتیں ہیں میرے بھائی، سنتے جائیے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی واحد صورت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے بن جائیں اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کریں۔ عزیزان گرامی اور میری پیاری ماں اور بہنوں، اس خطبے کے شروع میں ہم نے یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خصوصاً حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ماہ محرم کے حوالے سے یہاں دو باتوں کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ محرم میں کئی لوگ ماتمی لباس پہن کر نوحہ اور ماتم کرتے ہیں اور سینہ کھوبی کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ بھی ظلم ہی کی ایک قسم ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ ان اعمال کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلم کی روایت ہے، جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام میری امت میں ایسے ہوں گے جنہیں وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ ماتم کرنے والے، محرم کے مہینے میں تعزیہ پنجے بٹھانے والے، تم کہو ان سے یہ غلط ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھو اس مہینے کے اندر حکومت کی ایسی مار، کورونا کی ایسی مار پڑی کہ تعزیے بھی بند، علم بھی بند، چلم بھی بند، جلوس بھی بند ہے۔ اللہ کے حکم کو توڑنے والا اللہ نے غیب سے ایسی مار لگائی کہ تم خاموش ہو جاؤ، تمہارے جلوس نہیں نکل سکتے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ جو غلط ہے غلط ہی رہے گا، قیامت تک بھی غلط رہے گا۔ اگر تم اسی روش میں رہو گے تو جس حالت میں تم رہو گے اسی حالت میں مرو گے تو سیدھے جہنم میں چلے جاؤ گے، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، حسب قومیت کی بنیاد پر فخر کرنا، کسی کے نسب میں تانا زنی کرنا، ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا یا ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور نوحہ کرنا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر تار کول کی خمیص ہوگی اور خارش کی بیماری کے لباس نے اس کے جسم کو ڈھانپ رکھا ہوگا۔ خواتین اسلام اکثر نوحہ کرتی ہے، نوحہ مصیبت، تکلیف، پریشانی، کوئی نقصان ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی چیز ہو گئی تو نوحہ کرنا، چلانا، وسوسے آتے ہیں اور اس کو ظاہر کرنا، زور زور سے کہنا، یہ سب نوحہ میں جمع ہے۔ اور ایسی عورت توبہ کے بغیر جنت میں جانے والی نہیں ہے۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے رخساروں پر تماچے مارے۔ اس آدمی کو دیکھو، یہ مچھر کے خون کے تعلق سے سوال کرتا ہے، جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے گوشے کو ہلاک کیا، قتل کر دیا۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان حسن و حسینہما ریحتایا من الدنیا، ترمذی کی روایت ہے۔ بے شک حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، بے شک یہ فرشتہ آج رات زمین پر نازل ہوا، اس سے پہلے یہ کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے مجھ سے ملاقات کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے میرے لیے خوشخبری دے کر بھیجا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہما جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔
اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے، بخاری کی روایت ہے۔ عزیزان گرامی اور میری پیاری ماں اور بہنوں، ان تمام احادیث میں حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں، اور انہی احادیث کے پیش نظر ہم ان دونوں سے محبت کرتے اور اس محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ انتہائی المناک اور افسوسناک واقعہ ہے، لیکن ہم اس پر نوحہ ماتم اور سینہ کو بھی کرنے کو جائز بلکہ حرام تصور کرتے ہیں، کیونکہ خود ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افعال کو حرام قرار دیا، جیسا کہ ہم اس سے پہلے یہ احادیث کی روح سے ثابت کر چکے ہیں۔ لہذا اس موقع پر سوائے صبر و تحمل کے اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ نیز بات یاد رکھیں، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اس وقت حسین رضی اللہ عنہ میرے پاس تھے۔ اچانک وہ حسین رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے اور میں نے انہیں چھوڑا تو وہ سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، بے شک آپ کی امت عنقریب قتل کر دے گی، عنقریب انہیں قتل کر دے گی، اور اگر اب چاہے تو میں آپ کو اس سرزمین کی مٹی دکھلا دوں جس پر انہیں قتل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے اس کی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی، اور وہ سرزمین تھی جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، رواہ احمد بسند، حدیث صحیح ہے۔ چنانچہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر سمجھتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بقضائے قدر الہی شہید ہوئے۔ آپ اس وقت شہید ہوئے جب آپ 40 ہجری میں 17 رمضان بروز جمعۃ المبارک کو فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اس طرح ان سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی ظالموں نے انتہائی المناک انداز میں شہید کیا، اور آپ ماہ ذوالحجہ 30 پر 6 ہجری میں ایام تشریق کے دوران شہید ہوئے۔ ان سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت شہید ہوئے جب آپ فجر کی نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اور جب یہ سب یقینی طور پر حسین رضی اللہ عنہ سے افضل تھے اور ان کی شہادت کے وقت زیادہ علمناک اور افسوسناک ہے، لیکن ایسے تمام واقعات پر ہم سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ خصوصاً میرے بھائی، میرے دوست، ماہ محرم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، خصوصاً محرم میں ایک اور ظلم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان گرامی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور انہیں سب و شتم کیا جاتا ہے، حالانکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنا اور گالیاں دینا حرام ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میرے بھائی، میرے دوست، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے اور نہ ہی ان میں سے کسی صحابی سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم ہر ایسے شخص سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بغض رکھتا ہو اور انہیں خیر کے ساتھ ذکر نہ کرتا ہو۔ ہم انہیں خیر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، ان کی محبت کو عین دین، عین ایمان اور عین احسان سمجھتے ہیں، اور جبکہ ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق، سرکشی تصور کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کی فضیلت کا ذکر کرنے کے بعد کہا، کفار کو صحابہ اکرام سے چڑھاتی ہے اور ان کے بارے میں غضبناک ہوتے ہیں، گویا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے چڑھ اور باز عناد رکھنا کافروں کا شیوا ہے، نہ کہ مسلمانوں کا۔
فرمان الہی ہے میرے بھائی میرے دوست. سورہ فتح کی آیت ہے 20 پر 9، اور اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں. آپ نہیں دیکھتے ان کے اثر سے ان کی نشانی ان کے پیشانیوں پر آیا ہے. ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور انجیل میں بھی ہے. ان کی یہی مثال بیان کی گئی ہے. اس کھیتی کی مانند جس نے پہلے اپنی کوپل نکالی، پھر اسے سہارا دیا، وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور وہ کھیت کا اشکاروں کا خشک کر رہا ہے. اللہ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے. ان میں سے جو ایمان لائے، انہوں نے عمل صالح کیا، ان سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے سے منع فرمایا. آپ کا ارشاد گرامی ہے، میرے بھائی مسلم کی روایت ہے، میرے ساتھیوں کو گالیاں مت دو، میرے ساتھیوں کو گالیاں مت دینا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اگر تم میں سے کوئی شخص وحد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ نہ ان کے ایک مد کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ آدھے مد کے برابر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرے بھائی صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ ایک گھڑی کے لیے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا تمہاری پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، روا ابن بطا صحیح البانی، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالیاں نہ دینا، کیونکہ ان میں سے ایک صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی کے لیے کھڑا ہونا، ایک لمحے کے لیے کھڑا ہونا، تم میں سے ایک شخص کے 40 سال کے عمل سے بہتر ہے. اللہ، ایک لمحہ اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی صحابی کھڑ گیا، ایک لمحہ اگر کھڑ گیا تو تم ان کی برابری نہیں کر سکتے. 40 سال کی تمہاری عملی زندگی، تقوی، پرہیزگاری، عبادت گاہی، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی تم اس ایک لمحے کے برابر ہی پا نہیں سکتے. پھر صحابہ کی باتوں کو نظر انداز کرنے والوں، صحابہ کے احادیث سننے کے بعد اس پر عمل نہیں کرنے والوں، تمہارا کیا انجام ہوگا؟ سوچو تو صحیح. صحابہ کے واقعات، سچے واقعات بخاری اور مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، بیہقی اور نہ جانے بہت سے احادیث ہیں جو صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں. دین اسی کا نام ہے، ایک قرآن اور ایک حدیث. قرآن اور حدیث دین کا نام ہے میرے بھائی. یہ قرآن اور حدیث کی بات پیش کریں تو چڑ پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے علماء کہاں گئے؟ ہمارے علماء مر گئے، ہمارے علماء ایسے، تمہارے علماء ایسے، ہماری مسجد ایسی، تمہاری مسجد ایسی. آج امت کے اندر فرقے 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 فرقے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی امت. اللہ کے نبی آئے تھے امت کو جوڑنے کے لیے، اور آخری وقت میں یہی بول کر گئے، تم مل جل کر رہو اور قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. آج قرآن اور حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے کتنے فرقے ہیں، گن سکتے ہیں؟ گننا ہے تو جا کر دیکھو، ان فرقوں کے اندر گھس کر دیکھو. ایک فرقے کے اندر 1000 فرقے، ایک فرقے میں 1000 فرقے ہیں. یہ فرقہ ہی تو ہے دین سے ہٹنے والی چیز. مکمل دین قرآن اور سنت ہے، یہ فرقہ نہیں. قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا فرقے میں مبتلا نہیں ہے، یاد رکھ لو. اور یہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر جو دین پر چلتا ہے وہ فرقہ ہے. وہ فرقہ جائے گا کہاں؟ اللہ اکبر. مرنے کے بعد معلوم ہوگا. مرنے کے بعد واپسی نہیں، مرنے کے بعد عبادت نہیں، مرنے کے بعد حدیث سننا، قرآن سننا، پھر عمل کرنا، کوئی عمل نہیں ہے. اور وہاں دیکھا جائے گا. چھوڑو حضرت ہمارا ہمیں دیکھ لیتی، تمہارا تمہیں دیکھو، ہمیں مر کو جواب دے لیتے. کیا جواب دے گا؟ خبر کی جھڑتی نہیں دے سکتا. میدان حشر میں کیا جواب دے گا؟ جہنم کی آگ، دہکتی ہوئی آگ جہنم دکھتی ہوگی اسے. جہنم پکار پکار کہے گی، کہاں ہے میرے اندر سمانے والے؟ آؤ، آج میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں. ویسے گھڑی کے وقت تم سمجھو گے، آج تمہیں ہوش ہے، حواس ہے، آج تم سمجھو، آج تم سمجھ جاؤ میرے بھائی. آؤ قرآن اور حدیث کی طرف، آؤ ایک اللہ کی عبادت کی طرف، آؤ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی طرف. قرآن کی طرف بلایا جا رہا ہے، احادیث کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو تم چھڑتے کیوں ہو؟ تم نفرت کیوں کرتے ہو؟ یہی تو دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے میں کہا،
دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں تم زیادہ بھی نہیں کرنا، کم بھی نہیں کرنا۔ دین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اس کو مضبوطی سے تھام لو یہاں تک کہ تم اپنے دانتوں تلے دبا لو، کیونکہ میرے بعد نئے نئے فتنے جاری ہوں گے، نئے نئے فرقوں میں تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ صحیح دین کون سا ہے تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ اگر اس وقت تم قرآن اور حدیث کو تھام لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج قرآن اور حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے ہر انسان، ہر امت کا فرقہ شک میں مبتلا ہے، شک میں مبتلا ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے، کہ یہ مولوی صاحب بول رہے سو صحیح کی، وہ مولوی صاحب بول رہے سو صحیح کی، کو سارے صحیح آخر چھوڑوا کوسا بھی نہ کو، ہم نے کیا بھی عملش کرنے کا نہ کو، ہفتے میں ایک بار جا کو توکل مستان کی درگاہ میں فاتحہ دلا لگا، بس کہانی ختم۔ دین یہ سمجھ چکے ہیں لوگ، گلے میں تعویذ ڈال لی، ہاتھوں میں تعویذیں ڈال لیے، کڑے پہن لیے، اب مسلمان ہیں۔ دین اس کا نام نہیں ہے میرے بھائی۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، کلمہ توحید کا اقرار کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تم زبان سے کہتے ہو، کیا تمہارا دل گواہی دیتا ہے اس کلمے کے تعلق سے؟ تمہارے دل میں کچھ ہے، زبان میں کچھ ہے۔ تم زبان سے تو کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر جب موقع آتا ہے تو ایرے غیرے نتھو خیرو کے پیچھے چلے جاتے ہو، پریشان ہوتے ہو تو پہلے ڈوری ڈالتے ہو ہاتھوں، پھر گلے میں ڈوری، پھر پاؤں میں ڈوری، انگوٹھے میں ڈوری، کمر میں ڈوری، نہ جانے ڈوریاں ہی ڈوری۔ یہ کیسا مسلمان؟ ارے سوچو تو صحیح، جب ماں کے پیٹ سے نکلا تو ڈوریاں تھی؟ 9 مہینے ماں کے پیٹ پہ تھا، اللہ نے کیا اسے ڈوریاں ڈال دی تھی؟ کہ اللہ نے اسے روزی نہیں دی ماں کے پیٹ کے اندر؟ دی، پھر نکلنے کے بعد ڈوریاں کیسے آ گئی؟ اس کی روزی رہنے والا بابا کیسے بن گیا؟ روزی تو رضا، 9 مہینے بچے کو ماں کے پیٹ پہ روزی دیا، روح پھونکنے والا، گوشت کا لوتڑا بنانے والا، ہڈیاں بنانے والا، سر بنانے والا، آنکھیں اور ناک کان، پورا جسم بنانے والا اللہ رب العالمین۔ اور مرنے کے بعد کیا تعویذوں کے ساتھ جائے گا؟ جو بھی ہے پورا نکال لیا جائے گا، ننگا دھڑنگا سفید کپڑے میں 3 کپڑوں میں لپیٹ کر اسے خبر کے اندر سلا دیا جائے گا۔ آیا تھا خالی ہاتھ، گیا خالی ہاتھ۔ اعمال نامہ اگر ساتھ ہے، عمل صالح اگر ساتھ ہے، لا الہ الا اللہ کا مفہوم اگر اس کے ساتھ ہے، لا کے معنی نہیں، الہ کے معنی اللہ رب العالمین، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ اکبر، معمولی سا جملہ، یہی تو ایمان میں داخل ہونے کا جملہ ہے۔ اس پر اقرار کرنا چاہیے دل سے، اور مضبوطی سے ایمان لانا چاہیے، اور پھر اس پر عمل کر کے دکھانا چاہیے۔ باطن بھی ہونا ہے اور ظاہر بھی ہونا ہے۔ ظاہر دکھاؤ، میں ایک اللہ سے، ایک رب سے مدد مانگتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر اللہ سے دعائیں کرتا ہوں، مناجتیں مانگتا ہوں، نظر مانگتا ہوں تو اللہ سے مانگتا ہوں۔ نظر مانگنا بھی ہے تو اللہ سے مانگو، بری نظر کے لیے دعا مانگو، پریشانی کے لیے دعا مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل تمہیں بتائے ویسا عمل کرو۔ تعویذ گنڈ میں کوئی چیز نہیں ہے، ایک معمولی سی ڈوری جسے انسان نے مشینوں کے ذریعے سے بنایا ہے، اور اس میں تم اس پر یقین رکھتے ہو کہ ڈوری میری حفاظت کرنے والی۔ اس سے بڑا بے سمجھ انسان کوئی ہے؟ سمجھ کر جو نہ سمجھے، میری سمجھ میں وہ احمق الوجود ہے۔ سمجھنے کے باوجود بھی نہیں سمجھتا تو اسے کیا کہیں گے؟ وہ بیوقوف کہیں گے۔ تاگے کی ڈوری شفا نہیں میرے بھائی، اس میں شفا شہد میں ہے میرے بھائی میرے دوست، زیتون کے تیل میں ہے، شفا کلنجی میں ہے، شفا قرآن میں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ پورا قرآن تو شفا ہے مومنوں کے لیے اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور یہ قرآن ظالموں کے لیے نقصان ہے، خسارہ ہے۔ ظالم کون؟ اللہ کا نافرمان، جادوگر، حسد خور، جو حسد کی وجہ سے جھوٹے عاملوں کے پاس، جادوگروں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اس سے مجھے دشمنی ہے، اسے کچھ کرو۔ وہ شیطانی عملات کے ذریعے سے، شیطانوں کے ذریعے سے دشمنی کو نکالنے کے لیے چند پیسوں کے تکوں کو حاصل کرتے ہوئے
शैतान को भेजकर उसे मुसीबत में डाल देता है। ये शैतान के गुलाम होते हैं जादूगर, शैतान इनका गुलाम नहीं होता मेरे भाई। शैतान किसी के ताबे होता नहीं, शैतान किसी का मुवक्किल भी नहीं, शैतान को कोई कब्जे में नहीं रख सकता। ये शैतान के कब्जे में जाते हैं और ये शिर्क करते हैं, कुफ्र करते हैं, और जैसा शैतान बोलता है वैसा ये अमल करते हैं। तो शैतान उसे बताता है कि मैं ये करूंगा, तुम वो करो, उस तब तमाम काम हो जाएंगे। अल्लाह ने बहुत सी ताकत शैतान को दे रखी है। उस शैतान की ताकत के जरिए से थोड़ी देर के लिए तुम्हें शिफा भी मिल जाती है, और तुम समझते हो कि बाबा के पास जाने से, नींबू फिराने से, नारल फिराने से, शीशियों के अंदर न जाने क्या क्या लिखकर घरों में लटकाने से मुझे अच्छा होगा, सुकून हो गया। तुम्हारा ईमान भाड़ में चला गया, वो नहीं मालूम तुम्हें। तुम्हारा ईमान चला गया और तुम इस हालत में मर गए तो सीधा जहन्नुम में चले जाओगे। क्या तुम्हारे ईमान की तुम्हें फिक्र नहीं है? तुम एक बाबा और शैतान के सामने मजबूर होते हो। अपनी मुसीबत के लिए, परेशानी के लिए पैदा अल्लाह ने किया है, मुसीबत अल्लाह ने दी है, बीमारी अल्लाह ने दी है, शिफा भी अल्लाह ही देगा। मांगो अल्लाह रब्बुल आलमीन से। आज 10 रुपए तुम्हें मिलना है तो 10 रुपए ही मिलेंगे, 100 रुपए मिलने वाले नहीं। याद रखो, सिर्फ पटक लो, सुबह से शाम तक मजदूरी मेहनत कर लो। 10 रुपए तकदीर में लिख दिया गया है, 10 ही मिलेंगे। अगर तकदीर को बदलने वाली चीज है तो वो है नमाज और फिर दुआ। दुआ करो, अल्लाह तकदीरों को बदल देता है। 100 की जगह 1000 देने वाला रब्बुल आलमीन है, बाबा नहीं देगा मेरे भाई मेरे दोस्त। ये तमाम चीजें हैं मेरे भाई, मुहर्रम का महीना है। ऐसे खुराफात, ऐसे शिरकिया काम, पंजों को सामने रख कर मन्नतें मांगना, उससे मुरादें पूरी करना, ये सब शिर्क अजीम है, कुछ होने वाला नहीं। शैतान ने खवा बनाकर खड़ा कर दिया है। ये असल शैतान की इबादत है। उस इबादत से बचो मेरे भाई मेरे दोस्त। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को बुरा भला ना कहना, क्योंकि एक घड़ी के लिए उनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होना पूरी जिंदगी के अमल से बेहतर है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला यूं कहा करते थे, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को गालियां ना देना, क्योंकि उनमें से एक सहाबी का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक घड़ी के लिए खड़ा होना तुम में से एक शख्स के 40 साल के अमल से बेहतर है। मेरे भाई मेरे दोस्त, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम सहाबा से मोहब्बत करने वाले बन जाए, सहाबा से मोहब्बत करने वाले बन जाए मेरे भाई, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले बन जाए, और शुक्र अदा करने वाले बन जाए। नाशुक्री कुफ्र है मेरे भाई। शुक्र के अंदर 5 वक्त की नमाज ज़रूरी है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। और हमें सोचना चाहिए इस मुहर्रम के महीने में क्या हम ये इबादतें पूरी तरीके से ईमान के साथ बजा लाते हैं या नहीं। अगर नहीं है तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं, माफ़ी का मांग लो अल्लाह से, अल्लाह माफ़ करने वाले हैं। इस मुहर्रम के महीने में माफ़ी को अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत पसंद फरमाते हैं। आदत डालो नमाज पढ़ने की, मौका निकालो, वक्त निकालो दुनिया के कामों काज के लिए, दुनिया के लोगों से बात करने के लिए, चाय पानी पीने के लिए, होटलों में खड़े होकर गप्पे मारने के लिए, बीड़ी सिगरेट पीने के लिए हमारे पास वक्त है, तो अल्लाह के सामने ये पेशानी को झुकाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अल्लाह के सामने पेशानी को ज़मीन पर रखना अल्लाह के कदमों के नीचे अपने सर को रखने के बराबर है मेरे भाई। अल्लाह कहता है कि तुम मस्जिद में आओ, पहली सफ में या दूसरी सफ में या तीसरी सफ में या आखिरी सफ में खड़े हो जाओ, मगर तसव्वुर ये रखो कि तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अल्लाह को देखने की तुम्हें दुनिया में तमन्ना नहीं, कि अल्लाह तुम्हें देखे ये तुम्हारे तमन्ना नहीं, दिल में तमन्ना नहीं। मेरे भाई मेरे दोस्त, सोचो तो सही, जरा सोच कर देखो, 5 वक्त अल्लाह तुम्हें देखेगा और 5 वक्त तुम अल्लाह को देखोगे। तसव्वुर ये रखना चाहिए दिल के अंदर, अल्लाह ताला वो तुम्हें दुनिया में अल्लाह देख ले और तुम अल्लाह को देख लो तो मैदान हशर के अंदर की परेशानियां तुम्हारी दूर हो जाएगी। वहां नफ्सी नफ्सी का आलम, ना बीवी साथ देगी ना बच्चे साथ देंगे। आज बीवी बच्चों के लिए तुम दिन रात मेहनत और मजदूरी करते हो, क्या ये बीवी बच्चे तुम्हारे मरने के बाद खबर में साथ देंगे, पुल सरात में साथ देंगे, मैदान हशर में साथ देंगे? नहीं देंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, नहीं देंगे। वहां सिर्फ तुम्हारे अमाल, तुम्हारी नमाजें, नमाज तो दीन का सुतून है, इसको तुमने उखाड़
پھاڑ کر پھینک دیا اور تم نے اس کو گرا دیا، پھر مسلمان کہاں ٹھہرے؟ کیا مرو گے تو کیا حالت میں مرو گے؟ کفر کی حالت میں مر جاؤ گے۔ فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا کافروں کے ساتھ۔ تم امت مسلمہ ہو، بہترین امت ہو، نیکی کی طرف بلاتی ہو، برائی سے روکتی ہو، امت خیر ہو، تم خیر کا معاملہ، برائی سے بچاؤ، اپنے دوست اگر کوئی برا ہے تو اسے روکو، یہ غلط ہے۔ یہ روکنے والی امت آج اسی میں برائی میں ملوث ہو چکی ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت ہے، وہ بات بول کر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کے روز کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، یعنی پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حدیث کے پیش نظر ہر مسلمان کو یوم عاشوراء کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اتنی بڑی فضیلت حاصل ہونے کا موقع ملے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس صد افسوس، اس دور میں معیار تبدیل ہو گیا ہے۔ لوگوں نے اس دن کے حوالے سے کیا کیا بدعت ایجاد کر لی ہے۔ سنت بدعت بن گئی ہے اور بدعت کو سنت تصور کیا جانے لگا ہے۔ بجائے اس کے اس دن کا روزہ رکھا جاتا اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کروا لیتے، کروانے کا سنہری موقع جو ہمیں ملا ہے اسے فائدہ اٹھایا جاتا۔ اس کے بجائے لوگوں نے یہ دن کھانے پینے کا دن تصور کر لیا ہے۔ عاشورے کا دن کھانے پینے کا نہیں میرے بھائی، روزہ رکھنے کا دن ہے۔ اچھے کپڑے پہننا نہیں ہے میرے بھائی، اچھے کپڑے پہننا، عید جیسا سما بنانا نہیں ہے میرے بھائی۔ عاشورے کا روزہ رکھو میرے بھائی میرے دوست، روزہ رکھو، افطار کرو، اللہ سے دعا کرو مغفرت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، دین کے لیے، صحیح راستے پر چلنے کے لیے، خاتمہ بالخیر کے لیے میرے بھائی۔ موت کس حالت میں ہوگی، کیسی بھیانک موت ہوگی ہماری ہمیں پتہ نہیں۔ جب ہمارے موت کے قریب فرشتے آئیں گے، بہترین فرشتے، خوشنما فرشتے، روشن دان کی طرح چمکتے ہوئے، ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے فرشتے ہمارے سامنے آئیں گے، ہمارے سرانے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے لا الہ الا اللہ۔ اگر نیک ہیں، اگر وہی برے ہیں تو میرے بھائی اتنے بھیانک فرشتے آئیں گے کہ تمہاری ہوا خارج ہو جائے گی اور تمہارے پیچھے سے گندگی نکل جائے گی، پیشاب نکل جائے گا اور تمہاری زبانیں بند ہو جائیں گی۔ کیا ویسے فرشتوں کی دیکھنا پسند کرو گے تم؟ اس لیے آؤ 5 وقت کی نماز میں اللہ کو دیکھ لو، اللہ تمہیں دیکھ لے گا۔ تو پھر موت کا مرحلہ بالکل آسان، اللہ سے دعا کرو، توبہ کرو، استغفار کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ غفلت، شیطان تمہیں غفلت میں مبتلا کر چکا ہے، کر دیا ہے اور کرتا رہے گا، موت تک تمہارے پیچھے رہے گا۔ تمہارے ساتھ ایک انسان حمزہ شیطان ہے، وہ تمہیں اچھا کرنے نہیں دیتا، تمہیں ایسے کاموں میں الجھا دیتا ہے کہ تم اس کام سے نکل کر باہر نہیں آ سکتے۔ اذان ہوگی تمہیں اثر نہیں ہوگا، سنائی بھی نہیں دے گی، کان کے اندر شیطان کا پیشاب تمہارے کانوں میں چلا گیا، فجر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تمہارے کانوں میں پیشاب جا کر گاڑا بن چکا ہے، آواز اذان کی نہیں آتی، آئی تو بھی احساس نہیں ہوتا۔ کام ہے میرے سامنے، اگر یہ کام نہ کروں تو گاہک مجھے گالی دے گا، وہ گالی میں نہیں برداشت کرتا۔ نماز چھوڑ دے گا تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، جہنم میں جانا مجھے منظور ہے۔ ابو طالب کا روش یہی تھی نا، ابو طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ساری دنیا کے انسان بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ اتنی خدمت کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے پیارے چچا جان، اے میرے پیارے چچا جان، کلمہ پڑھ لو، کان میں پڑھ لو، میں اللہ سے تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ مگر لوگوں کی محبت، اپنے باپ داداؤں کی محبت، اپنے باپ داداؤں کے دین کے وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ کون؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان تمام لوگوں کے سامنے موت کے ڈر سے کلمہ نہیں پڑھوں گا، لوگ کیا کہیں گے، میرے مرنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، جہنم کی آگ مجھے منظور ہے۔
کس نے کہا؟ ابو طالب نے۔ مرا کہاں؟ مکے میں۔ معلوم ہے، سمجھتے ہیں کہ مکے میں مر گئے تو جنت کو چلے جاتے، نہیں جاتے۔ جنت المعالی میں بھی تمہیں دفن کر دیا جائے، اگر تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے تمہیں خبر سے نکال کر باہر پھینک دیا جائے گا۔ فرشتے آئیں گے، فرشتے آ کر تمہاری خبر سے تمہاری لاش کو نکال کر پھینک دیں گے۔ جنت البقیع میں بھی اگر دفن ہو جاؤ مدینے میں، تمہاری لاش کو نکال دیا جائے گا۔ میرے بھائی، میرے دوست، جو اللہ کا نافرمان مشرک اگر مکہ جا کر مر بھی جائے، جنت البقیع میں دفن ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایمان نہیں لائے، مر گئے؟ کہاں ہے میرے بھائی؟ مرے کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ان کی موت ہوئی۔ ذرا غور کرو، ہم تو ہندوستان کے اندر بے ایمان موت مر رہے ہیں، کیا جنت کو چلے جائیں گے؟ ہمارا عقیدہ شرک اور بدعت میں مبتلا ہے، اور ہم کو حج کو چلے گئے، مر گئے تو جنت کو چلے جائیں گے؟ ہرگز نہیں جا سکتے۔ ایمان کی کسوٹی میں تولا جائے گا، فیصلہ کرنے والا رب العالمین ہے۔ احادیث کی روشنیوں میں بتایا جاتا ہے کہ تم اگر وہاں بھی مر جاؤ اور جنت البقیع جنت المعالی میں بھی دفن کر دیے جاؤ گے تو وہاں سے نکال دیا جائے گا تمہاری لاش کو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے چچا کو جہنم میں ہلکا عذاب دیا گیا۔ وہ ہلکا عذاب کیا ہے معلوم؟ آگ کے جوتے پہنائے گئے ہیں، آگ کے جوتے، جو آگ جسم کے اندر سے کھوپڑی سے نکل رہی ہے۔ کسے؟ ابو طالب، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، ان کو بھی معاف نہیں تو ہم کن کن کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہمیں بچا لیں گے۔ اور جن کے تم پیچھے بھاگتے ہو ان کا ایمان صحیح ہے؟ کیا وہ نمازی ہے؟ کیا ان کو قرآن صحیح پڑھنے آتا ہے؟ کیا احادیثوں کا علم ہے؟ سوچو تو صحیح، تحقیق کرو، پوچھو، سوال کرو۔ سونے کی دعا کیا ہے؟ اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ پوچھو میرے بھائی، نماز سے پہلے کیا پڑھتے ہو؟ تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ اکبر بولنے کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ کیا تم نماز پڑھتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں، دل کی نماز ہے۔ کون سی نماز دل کی؟ کھانا بھی دل سے کھا لو، پانی بھی دل سے پی لو، پیخانہ بھی دل سے کر لو۔ جواب دو ان کو، تم ڈرتے ہو۔ حق بولنے کے لیے ڈرنا نہیں چاہیے میرے بھائی، چاہے تمہاری گردن قلم کر دے، حق بولو، مر جاؤ، کوئی بات نہیں، تمہیں جنت نصیب ہو۔ ایمان ایسا پیدا کرو، حق گو، حق بولنے والا، سچ بولنے والا بنو، چاہے اپنا ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ غلط ہے تو غلط ہی ہے، صحیح ہے تو بالکل صحیح ہی ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کروانے کا جو سنہری موقع ہمیں ملنے والا ہے، تاریخ کے حساب سے دیکھ لو، یوم عاشوراء کس دن ہے؟ اس دن آپ ایک روزہ رکھ لو، اس کے بعد کا بھی ایک روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ 3 روزے بھی رکھنے کا حکم ہے، 9 تاریخ، 10 تاریخ اور 11 تاریخ کا۔ نہیں ہے تو ایک تو روزہ رکھنا ہے میرے بھائی، میرے دوست۔ لہذا خوب کھانے پینے کا اہتمام نہ کیا جائے، خصوصی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں، پانی اور دودھ کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ شربتیں بانٹنا، یہ سبیلیں بانٹنا، یہ سب حسن حسین رضی اللہ عنہما کا مذاق اڑانا ہے۔ جو شہید ہو گئے، تم کیا سبیلیں بانٹتے ہو ان کی خوشی میں، موت کی خوشی میں؟ میرے بھائی سوچ کر دیکھو، یہ شیعہ اور رافضیاں کرنے کا کام آج امت مسلمانوں کے اندر رائج ہو چکا ہے، مسلمانوں میں آ گیا ہے۔ میرے بھائی سوچو تو صحیح، شیعہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اسی لیے ساری امت مسلمان کے علماء کرام پورے کے پورے متفق فیصلہ کر چکے ہیں کہ شیعہ کافر ہے، اور ان کے رسم و رواج میں تم ساتھ دیتے ہو کہ کیا یہ علی کا پنجہ، حسین کا پنجہ، کیا پنجہ ہے میرے بھائی؟ کیا حدیث میں اس کا ذکر ہے؟ کیا علی کا ہاتھ ہے وہ کاٹ کے لگا دیا باہر؟ سوچو تو صحیح، عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ تم تانبا خرید کر اسے کاٹ کر مارکنگ ڈال کے کٹ کر کے لگا دیے تو انہیں ہم نہ دینے والا نہیں۔ میرے بھائی نہیں ہو سکتا یہ۔ اگر ایسا تمہارا عقیدہ ہے تو تم شرک میں مبتلا ہو۔
آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے ہم صبر کریں گے، اور سوائے صبر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ ہم دوسرا کچھ نہیں کر سکتے، اور نماز اور روزہ جو ہے اس کو پابندی سے ادا کریں گے، نیک اور صالح بن جائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حرمت والے مہینوں کا احترام کرنے اور ان میں اسی طرح باقی مہینوں میں بھی اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے بچنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ محرم کی برکتوں سے نوازے، رحمتوں سے نوازے، اور اس مہینے میں، اس عشرہ کے دن میں نافرمانیوں سے بچائے، کیونکہ نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ گناہ ہزاروں کے حساب میں یا کروڑوں کے حساب میں لکھ دیا جائے گا، اس لیے اس مہینے میں گناہ مت کرو اور نیکیاں کرو، زیادہ سے زیادہ ملنے والا ہے۔ اور اس مسجد کے لیے تعاون کرتے جاؤ۔ اس مسجد کے لیے الیکٹرک کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں 27,000 روپیوں کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کوئی بھائی صاحب آگے آتے ہیں تو آئیے، اگر نہیں ہے تو آپ کے دوست احباب میں کوئی مالدار تو ہوں گے ہی، میں سمجھتا ہوں۔ اگر آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا یہ کام تو کسی اور کو، آپ کے دوستوں کو، احباب کو، اس محرم کے مہینے میں آخری عشرہ چل رہا ہے، اس میں اگر وہ کار خیر میں ہاتھ بٹا لیں گے تو انشاءاللہ ان کے نجات کے لیے کافی ہے، ان کی نجات کے لیے کافی ہے، صراط مستقیم کے لیے کافی ہے، اعمال خیر کے لیے کافی ہے۔ موت کے دن خیر کا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائی، تعاون کرنے والا جو ہے اور تعاون کرانے والا، دونوں کو بھی وہی اجر ہے۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا اجر محرم کے مہینے کا شاید ہی پھر آپ کو ایسا موقع ملے۔ اس موقع میں آپ سے ادباً عاجزانہ گزارش کی جاتی ہے، اس مسجد کا کار خیر کے لیے آپ دل کھول کر کام کر دیجئے۔ یہ میٹر جو 3 فیس کا میٹر ہے وہ لگ جائے تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر میٹر کی پریشانی کا مسئلہ نہیں آئے گا۔ اگر بور بھی ڈال دیں گے، وہ بور کا کرنٹ بھی زیادہ ہمیں بل نہیں آئے گی۔ سب سے بڑی مصلحت یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، خطیب نہیں ہے، امام نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ آدمی جو کھڑا ہے آپ کے سامنے اس مسجد کا سیکرٹری ہے، اور میں ممبر رسول پر کھڑ کر یہ خدمت انجام دے رہا ہوں۔ میں اس مسجد میں امامت اور مؤذن کی نوکری اور یہاں تک کہ بیت الخلاء صاف کرنے کا کام بھی کرتا ہوں، مسجد کو جھاڑو دیتا ہوں۔ میں اللہ رب العالمین سے میری تنخواہ کا مطالبہ کرتا ہوں۔ مجھے کوئی ادارہ، کوئی مالدار، کوئی مجھے نہیں دیتا۔ میرے بھائی، میرے دوست، مسجد کا اتنا خرچہ ہے، 30-35 ہزار روپے مہینے کا خرچہ ہے، آمدنی صرف 9,000 روپے ہے۔ دکان کا کرایہ بتا رہا ہوں، جمعہ کا چندہ ملا لے تو 9-10 ہزار روپے کا خرچہ ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے جسے دی ہے اس مسجد کے لیے، اس کار خیر کے لیے، نظر کرم فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، ہر آنے والی مصیبت کو آپ سے دور فرمائے گا، آپ پر رحم فرمائے گا۔ آپ اپنے دوست احباب کے ذریعے ہی صحیح اس مسجد کے کام میں حصہ لیجئے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ اس لیے کہ سلام کرنے کے بعد اتنی باتیں بتا نہیں سکتا، لوگ مسجد سے فرار ہونے میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، محرم کا مہینہ ہے، سلام کرنے کے بعد اللہ سے دعا، توبہ، استغفار کر کے جائیے۔ یہ جمعہ ہے، آئندہ جمعہ میں محرم نہیں رہے گا۔ اس مہینے میں، اس دن میں آج محرم ہے، آج محرم ہے، عید المومنین ہے، آج بہترین دن ہے۔ ہو گیا میرے بھائی، تھوڑا 10 لا دے، کوئی بات نہیں، دعا کرو، پہلے دعا کرو۔ فرض نماز کے بعد، جو جمعہ کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے دعا کرو۔ کتنی مصیبت سارے دنیا میں آ چکی ہے، کہیں کہیں سیلاب آ کر گھر بہتے جا رہے ہیں، دنیا کی املاک، مالوں کی املاک کا نقصان ہو رہا ہے، گھر بیٹھ رہے ہیں، جان چلے جا رہی ہے۔ کرونا کی وجہ سے اب تک 5 لاکھ، 10 لاکھ، 8 لاکھ آدمیاں مر گئے۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھا ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے، اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیے، ہر وقت 5 وقت نماز پڑھیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ سے گڑ گڑائیے، روئیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
5 وقت نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ خبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، خبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، خبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک